شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سائنسدان سے فرما رہے ہیں، اے سائنسداں، مخلوق بن کر تو انکار کی جرت کیسے کرتا ہے؟ یا تو خالق بن کر دکھا دے، اگر مخلوق بننے کی تجھے کوئی پنچایت ہے تو چلو تو خالق بن کر دکھا دے، اور نہیں مکھی کا ایک پر ہی پیدا کر کے دکھا دے۔ جیسے پھول ہے نا، اور اصلی پھول جو ہے سستا، نکلی مہنگا۔ آپ دیکھ لو گلاب کا پھول جو نکلی ہے کتنا مہنگا ہے اور خوشبو بھی نہیں ہے، اور اصلی پھول جو ہے اس کے اندر کیا نرمی ہے کیا ہے وہ دیکھ لو۔ تو حضرت والا فرماتے ہیں پر تو بنا لیا، نہیں وہ پر بن کر دکھاؤ، بنا کر دکھاؤ تو اصلی پر ہے۔ تو مکھی کا ایک پر ہی پیدا کر دے تو ہم تیری بات مان لیں گے، کیونکہ اس نے مکھی کا پر پیدا کر دیا ہے، اس لیے اس کا یہ کہنا ہے کہ آسمان مخلوق نہیں ہے، یعنی موجود نہیں ہے، صحیح ہے۔ جب تو مکھی جیسی ادنا مخلوق کا پر پیدا نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا کہ تو خالق نہیں ہے، بلکہ کے بعد خطرناک معاملہ آ گیا، بلکہ تو ہگنے موتنے والا انسان ہے۔ فراز یہاں ہو نا، ماشاءاللہ کیا حضرت کا انداز تھا۔ فرمایا کہ اب اس وقت جو آج فرعون کا دعویٰ کرے، جو فرعون کا آج دعویٰ کرے خدائی کا، اس کو کسی بہانے سے جہاز میں لے جاؤ پانی کے، پھر سمندر کے بیچ میں اٹھا کر پھینک دو اس کو، تو فوراً کہے گا او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، فوراً کہے گا کہ جو ہے نا اب اس کو مارو پھر دو جوتے، کہ بھئی جب تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو اب او مائی گاڈ کس کو تو پکار رہا ہے؟ ہم مارو، جیسے سید سرور صاحب کہتے ہیں نا 10 مار کر کہو ایک، 10 جوتے مار کر کہو ایک۔ تو حضرت نے فرمایا پھر دیکھو وہ خود ہی گدھا فرعون کتنا تھا، دیکھتا تھا کہ دن میں 3 بار موت مار رہا ہے، 2 دفعہ لینڈ نکال رہا ہے اور خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور فرمایا ایمان اس پر لانے والے فرعون کے وہ بھی گدھے نمبر 1، بلکہ انٹرنیشنل گدھے۔ تو اس کو تو خدا بنا رہا ہے جو موت مار رہا ہے، دست بھی لگ رہے ہیں، لینڈ بھی نکل رہا ہے، اس کا عیب دار سودا ہے۔ تو کیسا حضرت پیارے فرماتے ہیں کہ اگر مکھی کا پر نہیں بنا سکتے تو سمجھ لے کہ تو خالق نہیں ہے، بلکہ ہگنے موتنے والا ایک انسان ہے۔ جب تو خالق نہیں ہے تو تیرا یہ دعویٰ بھی باطل ہے کہ آسمان موجود نہیں ہے، کیونکہ خالق حقیقی تعالی شانہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ حضرت کی ایک بات یاد دلا رہے ہیں کہ اخبار میں اشتہار آتا ہے کہ یہ پلاٹ میرا ہے، اس کو زیادہ پتا ہے رفیق کو اس معاملے میں اشتہار کے، کہ یہ پلاٹ میرا ہے، جس کو دعویٰ کرنا ہے دعویٰ کر لے، اور پھر کوئی دعویٰ نہیں کرتا تو پلاٹ اس کا ہو گیا، اور دعویٰ کرتا ہے نہیں پلاٹ میرا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے فرما دیا کہ یہ زمین آسمان ہم نے بنایا ہے، یہ زمین آسمان ہم نے بنایا ہے۔ 1400 برس میں کسی بڑے سے بڑے فرعون اور بدماش کافر نے یہ نہیں کہا ہم نے بنایا، کیونکہ اگر کہتا ہم نے بنایا تو اس کی دلیل دو، پھر اللہ تو چیلنج فرما رہے ہیں نا کہ ہم نے بنایا، آؤ ہمارے مقابلے پر۔ حضرت والا کیسا رگڑا دے رہے ہیں سائنسدانوں کو۔ ہاں تو زمین آسمان میں غور کرو، زمین میں غور کرو، بیج کو سوچو کون پھاڑتا ہے، کون منا سا پودا نکالتا ہے۔ اب آج کل آم کے درخت میں کون پھول لگا رہا ہے، وہ کیسے جھڑتے ہیں، اتنی منی کیری میں نے خود دیکھی ہے، اتنی منی کیری آگے پھاڑ پھاڑ کر، انگلی کے پور کی آدھی کی بھی کم۔ یہ اس کو کس نے بڑا کیا؟ کیری کھا کر دیکھو کیسی ہوتی ہے، پھر اس کا رنگ کس نے بدلی کیا، اس میں رس کس نے پیدا کیا؟ ابھی تو آم میں ٹائم ہے، لیکن ابھی سے انتظار ہے آم کا، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ یہ فرمایا کہ ہم نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے، اور تیرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آسمان نظر آتا ہے یہ آسمان نہیں ہے بلکہ ہماری حد نظر ہے، یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ کیوں جناب کی حد نظر کی حقیقت تو یہ ہے کہ 3 میل کے فاصلے پر آسمان و زمین ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کل جو بتایا تھا سمندر پر کھڑے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آگے راستہ بند، حیدرآباد سے جائیں مپر خاص لگتا ہے راستہ بند، حالانکہ زمین اور آسمان ملے ہوئے نہیں ہیں۔ جناب کی ایسی ضعیف نظر بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کی حد نظر کا حال تو یہ ہے کہ تیری آنکھوں کی پتلی سے مل کر
ہوا کا عبور اور مرور ہو رہا ہے، ہوا میں اور تیری آنکھ کی پتلی میں ایک اشاریہ کا بھی فصل نہیں ہے. ہوا لگ رہی ہے نا ہماری آنکھوں کو، بالکل چپکی ہوئی ہے نا، کہ فاصلہ تو نہیں ہے نا. لیکن جناب کی حد نظر کا یہ حال ہے کہ ہوا کو دیکھ نہیں رہے. دیکھو ماشاءاللہ سبحان اللہ کے نعرے لگنے چاہیے بھائی. آپ لوگ خوش ہیں؟ ٹھیک، خوشی دکھائیے. آپ کے سر میں درد ہے، درد دکھائیے. آپ کو غم ہے، غم دکھائیے. اپنی ذات کے اندر جو چیزیں وہ دکھا نہیں سکتے اور چلا اللہ کو دکھانے کے لیے. فرعون تو بدماش تھا، لیکن حالت کیا تھی پتہ ہے؟ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ان کے جو بدماش تھے، جو بنے ہوئے تھے بندے، کہ آپ کیسے خدا ہیں، بارش تو کرا نہیں سکتے. کہ زیادہ کیوں بولتے ہو اپنے خدا سے، کرتے ہو سب کچھ ہو جائے گا. اور رات کو، آدھی رات کو دریا نیل میں کھڑا ہو گیا فرعون. یا اللہ آپ کو تو پتا ہی ہے میں کیسا پٹیچر ہوں، ہوا کھولتا ہوں، لینڈ مارتا ہوں، ابھی آپ مہربانی کریں ورنہ تو مشکل ہو جائے گی. تو پانی کی آواز آنے لگی، باہر نکل کے بھاگا. صبح بکڑ کر کا دیکھا جاری کر دیا نا پانی، اور فرعون کو ڈھیل مل گئی. جناب اچھا اسکیٹ پڑ گیا. فرعون کے پاس آئے، کہا کچھ بارش کا انتظام کرو. کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تم لوگ جاؤ. شیطان کو بلایا، کہا کوئی بارش کا انتظام کرو. کا فکر ہی نہیں کرو. شیطان نے اپنے چیلوں کو جمع کیا کہ سب لوگ موت مارو تلول تلول کر کے، سب پیشاب کرو زبردست طریقے سے. ایسا سب نے پیشاب کیا کہ صبح کو جب وہ اٹھے تو دیکھا کہ جو فصل تھی وہ بھی مرجھا گئی تھی. تو کسی نے آ کر کہا تم نے بدبودار ایسا بارش کرایا ہے. کہا جیسا بادشاہ ہوگا ویسے ہی تو ہوگا، ہم بدماش ہے تو بدماشی کی بارش ہوئی، وہ رب ہے اس کی بارش کا کیا کہنا. اس لیے ان چیزوں سے لوگوں کے سائنس سے گھبرانا نہیں چاہیے. آپ دیکھ لو کیا حشر ہوا آخر میں اس کا، لیکن اکڑتا تھا اور کچھ ہے نہیں. کیا عجیب حضرت سمجھا فرما رہے ہیں کہ ہوا کو نہیں بتا سکتے جو آنکھ کے ٹچ ہے، آنکھ تمہاری دیکھ نہیں سکتی، اور کیا چلے ہو اللہ کا دعویٰ کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے چلے ہیں. ایسی ضعیف حد نظر آسمان کو، ایسی ضعیف نظر حد نظر آسمان کو کیا دیکھے گی. اسی طرح اگر کوئی گلاب جامن کے اندر اگر انجیکشن سے جمال گوٹے کے 2-3 قطرے ملا دے اور تیرے سامنے پیش کرے، تو بڑے مزے لے کر کھائے گا، کیونکہ آپ کی حد نظر تو صرف گلاب جامن کے گلے تک ہے، گلاب جامن کے گلے تک ہے. اس کے اندر 2-3 قطروں کو بھی آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور پھر 50 دست لگ رہے ہیں. لوٹے حضرت فرماتا کہ کالج کے لونڈے تو آپ کو پتا ہے کیسے ہوتے ہیں، کہ ایک کالج کا لونڈا تھا، اس کو ماں نے خستہ بنا کر دیا، بڑی چٹپٹی چیز ہوتی ہے، تو وہ خستہ اس نے لاک میں رکھ دیا اور وہ خستہ کھاتا تھا اور لاک کر دیتا تھا. ان چکر بازوں کو پتا چل گیا. ایک دن انہوں نے تالا توڑ کر سب خستہ کھا گئے، وہ سارا خستہ کھا گئے. حضرت والا کی ساری باتیں ہیں. تو جب آیا دیکھا تو سب خالی، بہت غم ہوا. وہ سب ہنس رہے تھے، کیس رہے تھے تنزیہ انداز سے. اس نے مارکیٹ سے گلاب جامن لیے 2 درجن 2 کلو، اور سب گلاب جامن میں انجیکشن سے 2 قطرے ملا دیے جمال گوٹے کے اور رکھ دیا وہاں. ایک گلاب جامن جو صحیح تھا وہ ایسے ایسے دیکھا، جان بوجھ کے سمجھئے کوئی بات ہے، ایسے ایسے دیکھ رہا ہے. گلاب جامن کھا لیا، لاک کر کے چلا گیا. کالج کے لونڈے تو لونڈے ہوتے ہیں. پھر انہیں تالا کیا ہوتا ہے آج کل کا، تالا توڑ کر گلاب جامن کھائے. اب ان کی نظر نے اندر اس کو دیکھا نہیں جمال گوٹے کو. جمال گوٹے کا نام جمال گوٹا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ گوٹوں کو جمال کے ساتھ نکال دیتا ہے. یہ سب حضرت کی باتیں میرے پیارے شیخ کی. اب جناب 15 منٹ کے بعد پیٹ کے اندر گڑ 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 تڑ 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 تڑ. اس کے بعد بیت الخلا کے بعد لائن لگ گئی، نعرے مارا میں جلدی نکل گیا، پیجامہ خراب ہو رہا ہے. کرائے بھائی لوٹا رکھا نہیں، پھر اٹھانا پڑ گیا. 20 25 تڑا تڑ جو ہے نا پورا حاصل جو ہے وہ فائرنگ سے گونج اٹھی. اور وہ سمجھا پرنسپل صاحب سمجھے کہ وہ کیا بولتے ہیں کالرا پھیل گیا ہے. وہ جلدی انہوں نے فون کر دیا ہیلتھ منسٹری کو کہ یہاں کالرا پھیل گیا ہے، کالج میں بھیجیں جلدی سے. ایمبولینس سے آ رہی ہیں جناب، ڈاکٹر پہنچ رہے ہیں اور لال دوائی چھڑک رہے ہیں. لال دوائی کی بات ہی نہیں تھی، بات تو جمال کوٹے کی تھی. اس کے بعد تو ان کی حالت خراب ہو گئی. دے مار 4.5 10 پر 10
آنے لگے جناب. ہاں، دست بدست جنگ کا عالم، کیا غضب کا جمال کوٹا تھا. اس کے بعد 5 دن کے بعد اس نے مہنگی مٹھائی خریدی اور اپنے الماری میں رکھی اور دروازہ کھول دیا الماری کا، لاک بھی نہیں کیا. جو دیکھتا تھا کہ ابے بدنظری حرام ہے، خبردار اگر مٹھائی کی طرف بدنظری کی تو مزے سے ٹھاٹ سے کھانا پینا اسے رہتا تھا. جب آن جناب کی نظریں اتنی کمزور ثابت ہو چکی ہیں کہ آپ کی نظر کتنا غلط دیکھتی ہے، تو وہی ایسی نظر اس کو چھوڑو. یہ نظر دروغ گوئی کر رہی ہے کہ آسمان نہیں ہے صرف خلا ہے. ہم اس کو جو خالق اکبر ہیں، جو اعلان کر رہے ہیں اللہ ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر تجھ جیسے جھوٹے کی بات کیسے مان لیں؟ ٹھیک، کیونکہ پہلے آنکھ نے غلط بیانی کی، کیونکہ نظر غلطی کرتی ہے. پھر اس غلط بینی کو جب یہ سائنسداں اور ان کے متبعین زبان پر لاتے ہیں تو دروغ گوئی کے بھی مرتکب ہوتے ہیں. اس لیے مذکورہ بالا 2 جرموں کے مرتکب ہیں، ایک دروغ بینی اور دوسری دروغ گوئی، کہ جھوٹ بولنا اور آنکھوں کا جھوٹ. کیا پیاری مثال حضرت والے نے دی ہے کہ آنکھ ہماری محسوس کر رہی ہے ٹھنڈی ہوا کو، اور اللہ کی شان دیکھیں. کس وقت حضرت نے فرمایا تھا مجھے یاد نہیں ہے، مائنس چل رہا ہے، مائنس چل رہا ہے نا، سب لباس پہنے ہوئے ہیں، آنکھ پر بھی کوئی لباس پہنتے ہیں؟ وہ کون سی لمٹ پر جا کر آنکھ بند ہوتی ہے؟ ورنہ سارے یہاں تک آپ دیکھتے ہیں کوئٹہ وغیرہ میں یہاں تک گرم گرم ٹوپی اور لباس ہوتا ہے، لیکن آنکھ کھلی ہوئی ہے. اللہ نے آنکھ کو کیسا بنایا ہے؟ کان کو بھی چھپا رہے ہیں، منہ کو بھی چھپا رہے ہیں، اور وہ اس میں منہ کی جگہ بھی ہوتی ہے اس ٹوپا میں، اس کو ٹوپا بولتے ہیں. پتہ نہیں لول ٹوپا بولتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، ٹوپا بولتے ہیں. کھانے کی جگہ بھی ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے منہ کو اور دانت کو زبان کو کیسا رکھا ہے؟ بس سوچتے ہی رہو، اللہ کی محبت بڑھتے ہی رہے. برف باری ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے؟ ایسے شاور لگے ہوئے ہیں وہاں پر آسمان میں، جس سے قطرے نیچے آ رہے ہیں، فوارے کی طرح قطرے برس رہے ہیں. اب کھارا پانی سائنسدان خود ہی کہتے ہیں کہ کھارا پانی لے گئے بادل، میٹھا برس رہا ہے. اور وہ میٹھا کس نے کیا؟ کون سے فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں؟ جب دل میں غم آئے، اپنے گناہ کا خیال آئے، کوئی بھی بات آئے، فوراً ان باتوں کی طرف چلے آؤ. پہلے ایک بات، آمنت باللہ و رسولہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، خیالات بھاگ جائیں گے. ایک بار صرف یہ ڈیڈی کی ہے ان خیالات پر. یا قرآن پاک کا اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، کہ یہ وسوسے تو آئیں گے، گناہ کے بھی آئیں گے، انتقام کے بھی آئیں گے، ماں باپ سے لڑنے کے بھی آئیں گے، قتل کے بھی آئیں گے، بہت وسوسے آئیں گے. تم کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار پڑھ لو. تسبیح پڑھنے کی بھی بات نہیں، ایک بار پڑھ لو اور جائز بات میں مشغول ہو، گھر سے نکلو. میرے دوست کچھ نہیں ملے گا ان چیزوں کے اندر. کر لیا ہو گیا، واپس آتا ہے تو اب ہم کو کوئی دلیل دو واپس کی. توبہ مل سکتی ہے، اللہ کا پیار مل سکتا ہے، ولایت مل سکتی ہے، اولیاء صدیقین کی آخری شرط مل سکتی ہے. وہ وقت واپس نہیں آئے گا، جو گزر گیا. دیکھو آپ یہ پرچہ کھولا سامنے، اسلام کی حقانیت اور سائنس کا بودا پن. پھر سائنس آ گئی. ماشاء اللہ تھوڑا اسٹیم بڑھتی ہے ماشاء اللہ کہنے سے. وزن گھٹتا ہے کیا ماشاء اللہ کہنے سے مصطفیٰ؟ نہیں، دیکھو وہی تو ہے، 120 کلو وزن ہے. آپ کا کتنا ہے؟ 100. کیا کرتا ہے بھائی؟ چلو کوئی بھائی اللہ صحت دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ اگر ایسا دبلا پتلا ہو جائے گا، کہاں گیا وہ تنگلا ہمارا؟ یہ بھی ہے ماشاء اللہ. اب یہ اگر ایسا ہو گیا تو مر جائے گا نا بھائی. بس کھڑے ہو جاؤ نا، تم کہیں کو بیٹھے ہو. یہ دیکھو یہ بیچارہ اگر اس کی آیا تو ہڈیاں کمزور پڑ جائیں گی. ویسے میں اعلان کرتا رہتا ہوں کہ شادی سے پہلے، شادی کے بعد بس بیٹھ جاؤں. دونوں کر لے. سائنس جواب دے کہ اس کی کیا وجہ ہے. وہ جو پہلے بتا دوں آپ کی بات یہ، کیا یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے معاملہ بھائی ماشاء اللہ. اب کیا کریں ہم؟ سمجھ میں نہیں آتا.
گناہ گار کو اگر توبہ نہ کیا تو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اے لوگوں اگر تم نے مجھ سے منہ پھیرا تو تمہاری زندگی تلخ کر دی جائے گی، یعنی آفات اور بلائیں تمہیں گھیر لیں گی، گردے میں پتھری ہو جائے گی، پیشاب بند ہو جائے گا، بیماری آ جائے گی، اولاد سے محرومی ہو جائے گی، دنیا ہی میں دوزخ کی تکلیف محسوس ہونے لگے گی۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، دوزخی نہ مرے گا نہ جیے گا، دوزخ میں تو یہ حشر ہوگا ہی، دنیا ہی میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ نہ مرو گے نہ جیو گے، زندگی تلخ ہو جائے گی۔ کوئی ایسا مائی کا لال ہے جس کی زندگی اللہ تلخ کرے تلخ نہ ہو؟ آج فرما برداری میں نقصان نظر آتا ہے کہ اگر اللہ کو یاد کریں گے تو کیسے پڑھیں گے، روزی کیسے کمائیں گے؟ تو اب خود فیصلہ کر لو، جس پانی کو میٹھا بنانا چاہیں کوئی ہے جو اس کو تلخ کر دے، اور جس پانی کو وہ تلخ کر دے کوئی ہے جو اس کو میٹھا کر دے؟ میں نے بتایا ابھی تک دوستوں کو کہ بھئی لکھ لو اپنے پاس، مجھے آج صبح تلاش کرنا ہے اس میں کہ وہ یہ جو اسٹوڈنٹ کو جو حضرت نے جواب دیے تھے وہ بہت ضروری ہے، کل انشاءاللہ پڑھنا۔ لکھ لو بھائی، ان کے فیصلے کو، رب کے فیصلے کو کون بدل سکتا ہے؟ اطاعت کرنے والوں کے لیے راحت و سکون اور نافرمانوں کے لیے عذاب کا وہ فیصلہ فرما چکے ہیں۔ اب یہ حضرت نے فرمایا کہ اس طرح سمجھو کہ دین کے معاملے میں کہ ایک شخص نے بیوی سے کہا کہ میں گھوڑا لینے جا رہا ہوں، تو بیوی نے کہا کہ انشاءاللہ تو کم از کم کہو، کہ انشاءاللہ یہ کیا بات ہے، پیسے میں نے جیب میں رکھے ہوئے ہیں، مویشی منڈی قریب ہے، گھوڑا پسند کر کے لے آؤں گا۔ سرکار پھر بھی انشاءاللہ بولنا چاہیے۔ یہ گیا، واپس آیا، منہ اترا ہوا۔ بیوی نے پوچھا گھوڑا کہاں ہے؟ کہا انشاءاللہ میں نے پیسے لیے، انشاءاللہ گھر سے باہر نکلا، انشاءاللہ مویشی منڈی پہنچا، انشاءاللہ گھوڑا پسند کیا، انشاءاللہ میں نے دام طے کیے، انشاءاللہ جیب میں ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ جیب کٹی ہوئی تھی، اور انشاءاللہ میں واپس آ گیا۔ میں نے کہا ارے بدھو پہلے ہی انشاءاللہ بول دیتے۔ تو پیارے شیخ فرما رہے ہیں کہ اب انشاءاللہ پہلے ہی کہہ دیتے، اتنے وہ ڈر گئے کہ اب بے موقع انشاءاللہ ہی استعمال کرنے لگے۔ پٹائی کے بعد اگر ہوش آیا تو کیا آیا؟ نافرمانیاں کرو گے تو دنیا میں بھی پٹائی لگے گی اور پھر آخرت میں بھی۔ دوزخ میں زنگ کو صاف کیا جائے گا تب جنت میں داخل کریں گے۔ جس سونے پر زنگ لگ جاتا ہے اس کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے، لہذا یہی خود کو پاک کر لو توبہ کر کے، اس کی نوبت خدا نخواستہ کیوں آئے دوزخ کی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں آزماتے ہیں، ہر دوست اپنے دوست کو آزماتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ تعالیٰ کی قدر پہچانی تھی، گرمی سخت تھی، حکم آ گیا جہاد کا، جن کے دلوں میں بیماریاں تھیں ان لوگوں نے شریک نہیں ہوئے۔ آج بھی جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے کہاں جا رہے ہو، کیا ملا بن رہے ہو، کیوں شیخ کے پاس جا رہے ہو۔ صحابہ کو بھی وسوسے ڈالے گئے لیکن ان کا ایمان ایسا نہیں تھا جو خریدا جا سکتا، وہ صرف گوشت کھا کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے تو خون پسینے سے اپنے ایمان کو سینچا تھا، تلواریں چلائی تھی، چوٹیں کھائی تھی، خون بہایا تھا، تان سنے تھے، وہ اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتے تھے۔ جب منافقوں نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا گیا، کل نارو جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ نماز پڑھنے کو جی نہ چاہے، پردہ کرنے کو، شرعی پردہ کرنے کو دل نہ چاہے، ذکر کو دل نہ چاہے، جماعت کی پابندی سے گریز کرے، گناہ کا تقاضا پیدا ہو جائے تو اس آیت کا خیال کرو، یہ سوچ لو کہ ابھی یہ آواز وہاں سے آ رہی ہے کہ جہنم کی آگ سخت گرم ہے۔ فلم، نیٹ، کیبل، فیس بک، یوٹیوب، ہاتھ سے جوانی برباد کرنا، ماں باپ کو ستانا، بیوی کو مارنا، جھوٹ، غیبت، دھوکہ، انتقام کی فکر کرنا، سوچ لو اپنے دل کو مخلوق میں کیوں پھنسائے۔ بس چھوڑ دو کہ ہم اللہ ہمیں معاف فرما دے، بس ہم کسی کے پنچایت میں نہیں پڑتے، ہم اپنے دل کو غیر اللہ میں کیوں مشغول کریں کہ میں ایسا کروں گا وہ ملے گا تو میں ایسا کروں گا۔ اللہ کے لیے فارغ کرو دل کو، اور سب کے لیے دعا کرو، اپنے لیے پہلے، سب کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ کیا دیکھو ہر وقت حضرت کے پاس تو نصیحت ہی ہے، آج کیا مراقبہ مل گیا کہ گناہ کرنے سے پہلے، بے پردگی سے پہلے،
نامحرم مردوں کو دیکھنے سے پہلے، نامحرم مردوں سے بات کرنے سے پہلے، میسج سے پہلے، فلم سے پہلے، نیٹ کے بل سے پہلے، نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے پہلے، زنا کے خیالات سے پہلے، زنا سے پہلے یہ سوچنے کہ وہاں کی آگ کیسی ہے. تو سوچ لو کہ جب آگ میں تپایا جائے گا اس وقت اگر ہوش آئے تو کیا آیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے دوست بن کر آؤ، مجرم بن کر نہ آؤ. گناہ کرتے ہو، کب تک گناہ کرو گے؟ یا تو صحت خراب ہو جائے گی، یا مر جاؤ گے، یا کوئی اور مصیبت آ جائے گی، پھر بھی تو چھوڑو گے. اور فرض کر لو کہ زندگی میں گناہ نہ بھی چھوڑے تو مرتے وقت تو چھوڑو گے. وہ تو چھوٹنا ہوگا، چھوڑا کہاں. موت ساری لذتوں کو توڑ دیتی ہے. اس وقت اگر کوئی معشوق گلے میں بائیں بھی ڈال دے تو کیا اس وقت کوئی رغبت ہوگی؟ اس وقت سے پہلے ہی گناہوں کو چھوڑ دو. شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کبھی تو گناہ کیے جاؤ پھر توبہ کر لینا، لیکن یاد رکھو کہ توبہ کے بھروسے پر کوئی گناہ نہ کرنا، کیونکہ توبہ اپنے اختیار میں نہیں. اب یہ دیکھیں خاص مضمون آ رہا ہے. کبھی ایسے حالات آئیں، کوئی بھی قسم کے گھبراہٹ، پریشانی، بیوی کو ان کے ماں باپ کے گھر بھیج دو، ٹھیک، وہ ہنس بول لیں، آپ شیخ کے پاس جمع ہو جاؤ 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، مرم لگ جائے گا انشاءاللہ تعالی. کچھ کرو نا، بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہوگا نا. دفتر سے چھٹی لے لو، صاحب میری پوسٹ ایسی چھٹی نہیں ملتی، خدا نہ خواستہ بیماری لگ جائے اور ڈاکٹر صاحب کے 40 دن آپ کو کومری کی پہاڑی پر جانا پڑے گا ورنہ یہ ٹی بی کینسر میں بدل سکتی ہے. بتاؤ، زیور بیچ کر نوکری بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ صحت ہوگی تو میں دوسری نوکری کر لوں گا. لیکن بہرحال شیخ سے مشورہ کرے، ایسے نوکری چھوڑنے کا میں نہیں کہہ رہا، مثال بتا رہا ہوں کہ نوکری بھی چھوڑ دے گا کہ بھئی جب جان نہیں ہے تو پھر میں کیا کام کروں گا. ناظم آباد کا ایک قصہ ہے کہ ایک شخص تھا، زانی تھا، کوئی گناہ نہ چھوڑا تھا، مرنے لگا تو باتیں کر رہا تھا کہ مجھے فلاں ڈاکٹروں کو دکھا دو، فلاں کھانا کھلا دو، بسکٹ لے آؤ. زبان سب باتوں کے لیے کھلی ہوئی تھی. اس سے کہا گیا اب توبہ کر لے، تو نے بہت گناہ کیے ہیں. کہنے لگا بس یہی لفظ منہ سے نہیں نکلتا. کیوں صاحب؟ یہ تا واؤ با ہاں پر کس نے پہلا ڈال دیا؟ تمام الفاظ کی زبان کھلی ہوئی ہے اور ان 4 الفاظ کو ادا کرنے سے کافر ہے. ابھی عرض کرتا ہوں، گھبرانا نہیں. کل کے لیے انشاءاللہ جو کچھ پرچے رہے گا نا، سائنس جواب دے کہ اس کی کیا وجہ ہے جو اس کے منہ سے جملے نہیں نکل رہے ہیں. وجہ بتاؤ کیا وجہ ہے، سائنس بتائے. اب سنیے، فرمایا یہاں ساری سائنس سائیں کرنے لگتی ہے. جواب دو نا. اب وہ جواب نہیں دیں گے، اوپر دیکھیں گے، او مین ڈاکٹر یہ سیارے کا یہ روٹ ہے. ابے روٹ کو چھوڑ پہلے یہ بتا تو. الٹرا ساؤنڈ لگا. سائنس کیا ہے؟ بیچاری مخلوق ہے. اگر خالق ہے تو ایک بھونگا ہی بنا کر دکھا دے. سارے سائنسدان لگ جائیں، قیامت تک ایک بھونگا نہ بنا سکیں گے. آج کل ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے نے نعوذ باللہ بعض لوگوں نے سائنس کو معبود بنا لیا ہے. جو بات سائنس کے حدود میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ سائنس تو خود ایک فن ہے، عقل کی پیداوار ہے، مخلوق ہے. کیا سائنس نے زمین آسمان پیدا کیے ہیں؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی اشیاء میں کچھ تصرف کر کے ان سے کام لے لیتی ہیں. یعنی کہ نمک نکال دیا سمندر سے، پیک کر کے بھیج دیا، اور رائلٹی بھی نہیں دی. سمندر کے لیے اللہ کو رائلٹی بھی نہیں دی. تو کوئی چیز پلاسٹک کی، ربڑ کی، کیمیکل کی اور میٹل کی لگا کر موبائل بنا دیا. یہ چیزیں نہ ہوتی تو تیرا برین کیا کام کرتا کہ موبائل اس طرح بنتی ہے؟ تو کس سے بناتا؟ پھوکوں سے بناتا موبائل. ہاں اگر زمین آسمان یا کوئی جاندار سائنس پیدا کر دیتی تو اس کا کمال تھا، لیکن ہم نے اس کو قرآن اور حدیث سے بھی زیادہ سمجھ لیا ہے. جنہوں نے زمین اور آسمان پیدا کیے، چاند سورج پیدا کیے، ان کے علم سے بھی اپنے آپ کو زیادہ سمجھ لیا. اس لیے جو بات سائنس کی سمجھ میں نہیں آئی وہ ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آتی. کہتے ہیں کہ یہ بات ان سائنٹیفک ہے، حالانکہ چاہیے تاکہ سائنس کو دین کے مطابق کرتے، نہ کہ دین کو سائنس کے مطابق. کیونکہ دین کے احکام میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ قیامت تک ہوگی، اور سائنس کے نظریات روزانہ بدلتے رہتے ہیں. شوگر کے پیشنٹ کو پہلے چاول کھانے کی اجازت تھی؟ نہیں، اب کھاؤ. پہلے کافی پینے کی اجازت تھی، اب شاید کافی کی پیداوار زیادہ ہو گئی ہے تو شاید کوئی کمیشن مل گئی ہوگی تو کافی بھی پی لو. اب جس چیز کو مکھن کو منع کرتے ہیں اب کہتے ہیں مکھن کی ایک ٹکیا
پتہ نہیں 80 گرام کی ہوتی ہے, کتنے کی ہوتی ہے چھوٹی والی ٹکیا, وہ اب پیک بھی یہی ہو رہی ہے, اب بڑے پیک میں ٹکیا آ رہی ہے. روزانہ ایک کھا سکتے ہیں اور روزانہ ایک شوشے آپ لے سکتے ہیں. ارے اب چھوڑو, گاؤں والوں کو اٹھایا, جی پورا اٹھایا اور چلا رہے, تمہاری سائنس کیا ہے, تم کھا کر دکھاؤ گی 3 دن تک پٹاپٹ کی آوازیں آتی رہیں گی, کیسے وہ بعد میں پوچھ لینا. سائنس کے نظریات روزانہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. جیسے نیوٹن کی صدیوں پرانے نظریے کیوں اس دور کے ایک سائنسدان آئنسٹائن نے غلط ثابت کر دیا. حضرت کوئی سائنس پڑھے ہوئے تھے, ہمارے میرے شیخ ماشاء اللہ. اگر سائنس کے زور پر چاند پر پہنچ گئے تو چاند کا پیدا کرنا مشکل ہے یا چاند پر پہنچ جانا مشکل ہے؟ پیدا کرنا مشکل ہے. جس نے پیدا کیا پہلے اس کو پہچانو. ایک سائنسدان تھا, وہ سوچ میں, یہ لوگ تو غرق ہوتے ہی ہیں آپ کے اچانک, تو سوچنے لگا کہ یہ کیا ہے کہ تربوز جو ہے وہ زمین پر پیدا ہوتے ہیں, درخت میں نہیں پیدا ہوتے. یہ کیا مسلمانوں کا مولا ہے جو سلا رہا ہے اس کو, مفتی صاحب کو. تو کیسے نیند آتی ہے ان مجلسوں کے اندر, ہمارا عقل کام نہیں کرتا. اللہ بڑی بات سے بچائے بولنے سے, بڑے بول سے, ہنسی بھی اور ایسی عجیب عجیب باتیں بھی, اور سو رہے. تو وہ سوچ رہا تھا کہ تربوز جو ہے وہ اوپر لٹکنا چاہیے, یا کوئی اٹھا کر چلا گیا, اوپر تھوڑا مشکل ہوتا ہے توڑنا. تو بیر کے درخت کے نیچے سو رہا تھا, ایک بیر آ کر دھڑ سے اس کے سر پر لگا. او تھینکس گاڈ, تھینکس نہیں, او تھینکس گاڈ, آپ نے تربوز اوپر نہیں پیدا کیا ہو, ورنہ وہ تربوز ہمارے سر پہ گرتا اور پھر ہم تربوز کے 2 ٹکڑے کر کے اور اس کا گودا نکال کر ہیلمٹ بنا لیتے. وہ کھاتا بھی مسلمان, اس کی قسمت میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو اسی میں مراقبے میں بند ہوتے ہیں گھر کے اندر کہ اس کو یہ ملائیں گے تو یہ ہوگا, یہ ملائیں گے یہ ہوگا, اور پتہ چلا اس کی نہیں چل رہی ان کی. اب اس کے بعد کہا نہ کہ نیچے تربوز صحیح ہے, اوپر نہیں ہونا چاہیے. تجھے کیا واسطہ ان چیزوں سے بھائی؟ ان کی شکل دیکھو نا, آپ سمجھیں گے مونجو داڑوں سے نکل کر آئے ہیں. مسلمان سائنسدان کو دیکھو ماشاء اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, اور زیادہ تر آپ دیندار دیکھیں گے الحمدللہ, کیونکہ سائنس سے جب نزدیک گئے تو اللہ کو پہچان لیا. سب نہیں لیکن زیادہ تر کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر فدا ہونے لگتے ہیں. اور ان کو دیکھو آپ ہر وقت, اب گھر گئے, نوک کیا, بیوی نے دروازہ کھولا کہ ایکسکیوز می آئنسٹائن ہے؟ وہ خود آئنسٹائن ہے. کہا وہ تو بھی پروفیسری, کہا وہ تو نہیں ہے, کہا ان کو بولنا اس کا دوست آیا تھا, اپنے ہی گھر سے واپس جا رہے ہیں. یہ تو لوگوں کی حالت ہوتی ہے, اپنے بیوی کو ہی نہیں پہچانتے. اس لیے اگر کہیں سائنس کا اور دین کا ٹکراؤ ہوتا معلوم ہو تو سائنس کو چھوڑ دو اور دین تھامے رہو. اور کل کے لیے باقی بہت بڑا مضمون رکھا ہوا ہے, 2 3 4 یا تو 3 سلور پنزور, اس کو آگے نہیں آتا مجھے, یہ تو چل رہا ہے معاملہ. واہ میرے شیخ, او ماشاء اللہ, او یہ تو چل ہی رہا ہے بھائی, لگتا ہے کچھ دن تک چلے گا معاملہ. اس لیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسے دوبارہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا سائنس کا حضرت نے بیڑا غرق کیا ہے الحمدللہ, ماشاء اللہ.